بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نام کی، العظیم۔ العظیم از ون آف دا ایٹریبیوٹ آف اللہ، جس کا میننگ ہوتا ہے دا گریٹ ون، دا گریٹسٹ، دا میگنیفیسنٹ ون، جو کہ سب سے بڑا ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ سب سے عظمت والا جو ہوتا ہے وہ العظیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں آتی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ مطلب ان کی جو بھی خوبی ہوگی، اگر ہم بات کریں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنی اللہ تعالیٰ رحم دل کرتا ہے، جتنا اللہ رحم کرنے والا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اللہ تعالیٰ کے نالج کی، تو اس سے عظیم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا نالج ہے، جتنی عظیم نالج ہے، اس سے زیادہ نالج کسی کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ایبیلٹیز کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی پاور کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی اسٹرینگتھ کی بات کریں، ایون اگر ہم کسی بھی چیز کی بات کر لیں، تو اللہ سے زیادہ وہ چیز کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے حکمران آئے، یا جتنے بھی عظیم لوگ آئے، یا جتنے بھی وہ لوگ آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی، لیکن وہ لوگ کچھ عرصے کے لیے رہے، ٹھیک ہے، ان کو موت آ گئی، ٹھیک ہے، کسی کو بیماری آ گئی، موت تو سب کو ہی آئی، تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہی۔ ان کی جو عظمت اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے دی تھی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہی۔ دیٹ از the attribute of اللہ، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اور اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، یعنی کہ اپنے رب کا جو ذکر ہے وہ کرتے رہو، کیونکہ تمہارا جو رب ہے وہ سب سے عظیم ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دیٹ از ایٹریبیوٹ آف اللہ کہ العظیم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کا میننگ بنتا ہے جی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، زمین اور آسمانوں میں جتنا کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ تمہارے رب کا ہے۔ اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور تمہارا رب بہت بڑا، یعنی کہ اعلیٰ اور عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ دس از اللہ العظیم۔ اور قرآن پاک کی جو سب سے کہہ لیں کہ عظیم آیت ہے، آیت الکرسی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا ذکر فرمایا ہے، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا کہ اور ساتھ میں اپنا یہ والا ایٹریبیوٹ بیان کیا ہے العظیم والا، کہ آیت الکرسی جہاں پر ختم ہوتی ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ تمہارا رب بہت اعلیٰ اور عظیم ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ایٹریبیوٹ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کبھی تھوڑا غم کی سچویشن آتی تھی، اسٹریسفل ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام العظیم اور الحلیم، جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کا جو رب ہے وہ بڑا عظمت والا ہے، بہت عظیم ہے، اور وہی ہے جو کہ انہیں کسی غم سے نکال سکتا ہے، یا کسی سچویشن میں جہاں پر بندہ اسٹرک ہو جاتا ہے، اس سے نکالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مرتبہ ہو، کوئی بھی چیز ہو اس دنیا میں جو کہ ہمیں چاہیے ہو، اس کے لیے جب ہم اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں محنت تو کر رہا ہوں، لیکن دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اگر میرے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا،
اور اگر نہ ہوا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر چیز میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی جو کہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے لفظ ہیں، دو ایسے کلمات ہیں کہ جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، یعنی کہ زبان پر ان کو کوئی بوجھ نہیں آتا پڑھتے ہوئے، لیکن ان کا وزن اگر کیا جائے تو وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اس کی جو عظمت ہے ان الفاظ کی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب وہ دو الفاظ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ العظیم کا تذکرہ آیا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، اور اگر ہم اس کے اس ایٹریبیوٹ کو بیان کریں گے، یعنی کہ اگر ہم یہ والی دعا پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ذکر کریں گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی عطا فرمائے گا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عظیم بنا دے گا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور دیٹ واز دا ایٹریبیوٹ آف اللہ عز و جل کہ العظیم، اللہ از العظیم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ گریٹسٹ ون ہے، وہ میگنیفیسنٹ ون ہے، یعنی کہ جو سب سے عظیم ذات ہے اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاور دیتا ہے یا عظیم لوگ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، یا اگر ہم پرانی ہسٹری وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں جو عظیم لوگ آئے تو ان کی جو عظمت تھی وہ کچھ عرصے کے لیے تھی، بے شک وہ اس لیول تک تو نہیں تھی لیکن تھوڑی بہت جو تھی وہ بھی چلے گئے، موت آ گئی، ان کو موت لے گئی، وہ ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، دیٹس وائی اللہ از العظیم۔ دیٹ واز فار ٹوڈے، may اللہ گائیڈ us on the right path، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا جی، جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔